الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ الحاقہ کی آیات پڑھ رہے ہیں اور آج ہم آیت نمبر 19 سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس شخص کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بڑھ کر کہے گا، یہ لو میرے نام اعمال پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، کہ اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاؤ گے تو کوئی چیز چھپی نہیں رہ جائے گی۔ اس کے بعد جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو نام اعمال دیا جائے گا بندوں کو۔ جو ایمان والے ہیں ان کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو کفار و مشرکین ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، ان کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے۔ ابھی ذکر ہے ان لوگوں کا جن کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ ایسے لوگ جو جہنم میں جائیں گے اور ایک مدت گزارنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے، ان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ تو اس حوالے سے راجح قول یہ ہے کہ ان کو نام اعمال اس وقت نہیں دیا جائے گا، بلکہ جب وہ جہنم سے سزا بھگت کر کے نکلیں گے تو اس کے بعد ان کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا جنت میں داخلے کے لیے۔ بروقت وہ سزا پانے کے لیے جو جہنم میں جائیں گے تو ان کو ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا۔ برکیف اللہ رب العالمین فرما رہا ہے: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کہ یہ لو دیکھو میرا نام اعمال پڑھ لو۔ دنیا میں آپ تصور کریں کہ کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس کی باتیں کھل جاتی ہیں، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتا ہے۔ 10 آدمی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ لو مجھے یہ چیز حاصل ہوئی ہے، میرا رزلٹ ایسا ہے، مجھے یہ ملا ہے، وہ ملا ہے۔ 10 آدمی کو بتاتا ہے، اپنی جان پہچان کے لوگوں کو خوشی کے مارے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ دیکھو۔ بس ویسے ہی کل قیامت کے دن ایمان والوں کو جب ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو خوشی کے مارے پھولے نہ سمائیں گے اور لوگوں سے کہتے پھریں گے، لوگوں سے بتاتے پھریں گے کہ یہ لو یہ دیکھو یہ میرے نام اعمال ہیں، یہ پڑھو۔ تو چونکہ خوشی کی انتہا نہیں ہوگی تو اس لیے وہ یہ نام اعمال بتاتے پھریں گے لوگوں کو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرے گا اور اس کے بعد اس سے کہے گا کہ اے میرے بندے، کیا تم نے فلاں دن یہ کام نہیں کیا، فلاں دن یہ کام نہیں کیا؟ بندہ اقرار کرتا جائے گا یہاں تک کہ اس کو احساس ہوگا کہ اب میں ہلاک ہو گیا، اب میں تباہ ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا: سترتھا علیک فی الدنیا وہاں انا اغفرھا لک اليوم، میں نے دنیاوی زندگی میں ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیا تھا اور آج میں ان سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں، اور پھر اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے نام اعمال دے دیے جائیں گے۔ تو یہ جو نام اعمال اس کو ملے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی اور لوگوں کو بتاتا پھرے گا۔ کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں اپنا حساب ضرور پاؤں گا۔ دنیا میں جیتے جی اس کو آخرت کی فکر تھی، وہ اللہ کے پاس حاضر ہونے پہ یقین رکھتا تھا، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میں یقین رکھتا تھا کہ میں اپنا حساب پانے والا ہوں، ایک دن وہ آنے والا ہے جس میں اچھے اور بروں کو ان کا پورا بدلہ ملے گا۔ اچھوں کو
ان کا انعام ملے گا اور بروں کو ان کی سزا ملنے والی ہے۔ لہذا میں یہ یقین رکھتا تھا، میں جانتا تھا کہ ایک دن آنے والا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے، اور اگر ہم نے اچھا عمل کیا تو اس کا بدلہ ہمیں اچھی شکل میں ملنے والا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، چنانچہ وہ ایک خوشگوار زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی میں ہوگا جس میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، موت نہیں ہوگی، بیماری نہیں ہوگی، کسی طرح کا ڈپریشن نہیں ہوگا، خوشی ہی خوشی، آرام ہی آرام، چین ہی چین ہوگا، یعنی جنت کی نعمتوں میں ہوگا، خوشگوار زندگی میں ہوگا، دل پسند زندگی میں ہوگا، زندگی میں اس نے جو نیک عمل کیا تھا اس کے بدلے میں وہ مزہ چکھے گا۔ فی جنت عالیہ، اونچے جنت میں ہو۔ جنت کے بھی درجات ہیں، جیسے جہنم کے درجات ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کے بھی درجات رکھا ہے، اور ایک انسان جنت میں جس درجے پہ ہوگا اس درجے کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے عطا کرے گا، اور جب جنت میں اونچے والے درجے پہ کوئی جائے گا تو اس کے لیے یہ حق ہوگا کہ وہ نیچے والے درجے پہ آ کر کے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے ملاقات کر سکے، لیکن جو نیچے والا ہوگا اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اوپر کے درجات میں جا کر کے لوگوں سے مل سکے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جو جنت میں گئے اور ان کی فیملی کے افراد نیچے والے درجے میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ نیچے والوں کو اوپر چڑھا دے گا۔ ایسا نہیں کہ اوپر والوں کو نیچے لائے گا، بلکہ نیچے والوں کو اوپر چڑھا دے گا۔ اللہ فرماتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، کہ ہم ان کی ضروریت کو ان کے ساتھ ملا دیں گے، تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہوگا۔ فی جنت عالیہ، وہ اونچے بلند جنت میں ہوں گے، قطوفها دانیہ، اس کے پھل بالکل قریب ہوں گے، یعنی جنت میں پھل کی چاہت ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو زحمت اٹھانا پڑے گی، چل کے جانا پڑے گا، نہیں، اس کی چاہت ہوگی اس کے سامنے میں پھل ہوگا، وہ سو کر کے، وہ لیٹ کر کے، وہ بیٹھ کر کے ہر طرح کا پھل اپنے سامنے پائے گا اور وہ لے کر کے اس میں سے کھاتا رہے گا۔ تو جنت کے جو پھل ہوں گے اس کے بالکل قریب ہوں گے، اور اسے اٹھانے میں، اسے لینے میں اسے کسی طرح کی زحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کے پھل بالکل اس کے قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ آج مزے میں کھاؤ اور پیو، مزے میں کھاؤ اور پیو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم نے پچھلے دنوں میں کیے تھے۔ مزے سے کھاؤ پیو ان نیک اعمال کے بدلے جو تم پچھلے دنوں میں کیے تھے۔ گویا کہ جنت میں ہم جو جائیں گے ان نیک اعمال کے بدلے ہی جائیں گے جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں۔ گویا کہ جنت میں وہی داخل ہوگا جو دنیا میں جنت میں جانے کے لیے تیاری کرے گا۔ جنت میں جانے کے اعمال کیا ہو سکتے ہیں؟ وہی وہ اعمال ہیں جن کا مکلف اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جیتے جی کیا ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، ذکر کا اہتمام کریں گے، انسانوں کے حقوق ادا کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، شرک سے بچیں گے، بدعت سے بچیں گے، ہر طرح کے گناہ سے بچیں گے، تو ہم جنت میں جائیں گے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ایک انسان اپنے عمل کی بدولت جنت میں جائے گا؟ کیسا ہے؟ اللہ کی رحمت سے، لیکن فضل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر کہی ہے کہ تم نے جو نیکیاں کی تھیں ان نیکیوں کا اعتبار تو اللہ کی نظر میں نہیں ہے، لیکن یہی وہ نیکیاں ہیں جو تمہیں جنت میں لے جا رہی ہیں۔ یہ سبب ہے، یہ فضل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کرم جب تک کہ کسی کو حاصل نہیں ہوگا نا، تب تک کہ وہ جنت میں
نہیں جا سکتا۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لن يدخل احدا عملکم الجنہ، تم میں سے کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا، ہرگز ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہمارے اعمال اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم ان اعمال کی بدولت جنت میں جا سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کو بھی آپ کے اعمال جنت میں داخل نہیں کر سکتے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین کا فضل جب تک کہ بندے کو حاصل نہ ہو تب تک کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا، لیکن کرم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے کہ ہم تمہیں تمہارے عمل کے بدلے میں جنت میں داخل کریں گے۔ اور اصولی اعتبار یہی ہے کہ ہمارے اعمال جب تک اچھے نہیں ہوں گے ہم اللہ کے فضل کو بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کا فضل ہمیں حاصل ہوگا۔ تو یہ کچھ آیتیں تھیں کل قیامت کے دن جنتیوں کے حوالے سے، جن کو ان کا نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور انہیں جو انعام ملنے والا ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔